بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر 52 العجز والکسل۔ یہاں سے سستی، حماقت، نادانی اور نافہمی کے متعلق وضاحت دے رہے ہیں۔ حضرت مصنف صاحب کہتے ہیں کہ المسلم لا یعجز ولا یکسل، کہ نہ تو مسلمان عاجز اور اردو العجز مراد نہیں ہے۔ عجزی تو اچھی چیز ہے نا، عجز مانا کسی کام کے لیے بس خود کو بے ہمت کرنا، کہ مسلمان بے ہمت نہیں ہوتا اور سستی نہیں کرتا، وَلْيَحْزَمْ وَيَنْشَطْ، بلکہ اس کے لیے چست رہتا ہے، عزم ہمت رکھتا ہے، وَيَعْمَلْ وَيَحْرِصْ۔ اِذِ الْعَجْزُ وَالْكَسَلْ خُلُقَانِ ذَمِیمَانِ اسْتَعَاذَ مِنْهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام نے کم ہمتی اور سستی سے پناہ مانگی ہے۔ دیکھیے پیغمبر سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، والجبن اور ڈرنے، بزدل ڈرپوک ہونے سے، والحرم بڑھاپے سے، والبخل۔ دیکھیے اور وصیت فرمائی ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جو بھی تمہیں فائدہ دینا اس کام کے لیے بڑھو، آگے ہمت کرو، حرص کرو، اور اللہ سے مدد مانگ کر، ولا تعجز، بے ہمت مت بننا۔ اگر کوئی مصیبت پہنچے نا تو پھر مت کہ نہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کیونکہ ایسا کا ویسا کچھ نہیں ہوتا، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ کو پسند ہو، اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے فہذا لا یری المسلم عاجزا ولا کسولا کما لا یری جبانا ولا بخیلا، کہ مسلمان ایک کم ہمت، کمزور، سست، بزدل اور بخیل نہیں ہونا چاہے، نہیں دیکھنا چاہے۔ وکیف یقعد عن العمل، کیسے وہ نہیں کرے گا کام بیٹھ کے بس، بلکہ وہ یؤمن بنظام الاسباب، یہ نظام اسباب والی دنیا ہے، اس پر وہ سوچ رکھے گا، وقانون السنن فی الکون، اور یہ اس کائنات میں کیا قانون زندگی، طرز حیات کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرماتے کہ سابق الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف بھی دوڑ کر بھاگو، جنت کی طرف بھی، اور حلال کما کر وغیرہ۔ ولم یجبن المسلم او یحجم، او یحجم بھی بڑھ سکتے، وقد ایقن بالقضاء وآمن بالقدر، جب اس کو قضاء و قدر پر یقین ہے تو وہ کیسے بزدل ہوگا، بلکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، چاہے وہ سینکڑوں تدابیر اپنائے۔ ولم يقعد المسلم عن العمل النافع ويسمع هاتف القرآن به، جب وہ قرآن کا یہ نعرہ سنتا ہے کہ وما تفعلوا من خیر فلن تکفروه، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی قدر کی جائے گی، تو کیوں بیٹھ کر رہے گا، بلکہ کام کرے گا، قدردانی والا عمل کرے گا، جو کیا ہو، قدر والا ہو، اور جو تم اپنے لیے خیر بھیجو سپاؤ گے اللہ کے اجر عظیم اور خیر کی صورت میں۔ مظاہر العجز والکسل، کم ہمتی اور سستی کے لیے کون سے مظاہر ہو سکتے ہیں، کس جگہ پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1، اسمع المرء نداء المؤذن للصلاة ويتشاغل عن الإجابة بنوم أو كلام أو عمل غیر ضروری۔ ایک شخص نماز کے لیے اذان سنتا ہے، پھر بھی بیٹھ کر یا سو کر یا کسی اور کام میں لگ کر یا تک کہ نماز کا وقت نکل جائے، تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ آخر میں نماز پڑھنے والا ہے، اکیلے پڑھنے والے، اس کو سست کہا جائے گا، کم ہمت کہا جائے گا۔ نمبر 2، أن يقضي المرء ساعة وساعات على مقاعد المقاهي وكراسي المنتزهات ومتجولا في الشوارع والأسواق، ایک شخص ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں کواخانے میں بیٹھے گا، ادھر ادھر بیٹھے گا، بازاروں میں گھومے گا، لیکن جب کیا ہو اس کے پاس اعمال ہو تو وہ نہیں کرے گا، گھوم پھر کے مٹر گشت کرے گا، تو یہ بھی کیا ہے، کم ہمتی ہے۔ نمبر 3، يترك المرء العمل النافع كتعلم العلم وغراسة الأراضي وعمارة المنازل وبناء الدور وما إلى ذلك من الأعمال النافعة، والآخر يترك بدعوى أنه كبير السن أو غير أهل لهذا العمل۔ ایک شخص مثلا وہ علم نافع، عمل نافع نہیں حاصل کرتا، نہ سیکھتا ہے، نہ درخت لگاتا ہے، شجرکاری نہیں کرتا، کچھ بناتا نہیں دنیا و آخرت کی، اور یہ بنا کہ میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس کام کا لائق نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، بنا کر خود کو بچانا، جی چرانا، کمزوری کرنا، یہ بھی کیا ہے، سستی، کم ہمتی ہے۔ نمبر 4، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کے کام آپ مفت میں کریں، اپنے کام کا بھی بتا رہے ہیں۔ نمبر 4، يعرض له باب من ابواب البر والخير كفرصة حج وهو قادر عليه فلم يحج، او كوجود لهفان وقادر على اغاثته فلم يغثه،
یا ایسا ہو کہ کبھی کبھی کوئی خیر کا کام مل جاتا ہے، اس کے لیے یہ کیا کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حج کا موقع آیا تھا، صحیح طرح خرچہ موجود تو نہیں کیا، ایک کمزور رحم قابل رحم آدمی مل گیا، اس کے لیے مدد کے لیے نہیں بڑھا۔ یا رمضان کا مہینہ آیا، اس نے راتوں کو ضائع کیا ادھر ادھر کی چیزوں میں، اور وجود ابوین کبیرین عاجزین، یا دو بوڑھے والدین ماں اور باپ کمزور، یا ایک کمزور ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، بس بیٹا ہوا ہے، سستی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، نافرمانی کرتے والیاذ باللہ، اس طرح سے کیا ہو جائے گا، یہ آدمی کمزور، کم ہمت، سست سمجھا جائے گا۔ نمبر 5، یقیم المرء بدار ذل و ہوان ولم يطلب عجزا وکسلا دارا اخرى یحفظ فیها دینا۔ ایک شخص اس جگہ پر بس پڑا رہ رہا ہے، ادھر اس کی ذلت بھی ہو رہی، بےزتی بھی ہو رہی، پھر بھی بیٹا ہوئے کہ چلو چھوڑو رہنے دو، بغیرتی ہی اچھی ہے، لیکن جینا چاہیے صرف اپنے جینے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتے۔ کسی اور جگہ جائے نا، دنیا تنگ توڑی ہے، کسی اور جگہ ہجرت کرے، کسی اور جگہ یہ گھر بیچ دے، کسی اور جگہ خرید لے، لیکن یہاں سے بھاگ کر اپنی عزت بچا لو، ذلت بچا لو۔ اور دیکھیے اس سے پناہ مانگنی چاہے، ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ومن کل خلق لا یرضى یا لا یرضى وعمل لا ينفع۔ تو اس طرح سے آپ دعا مانگا کرے۔